أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فضیلت مآب محدث العصر الشیخ العلامہ حضرت مولانا رحمانی صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ و دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، ایک عرصہ کے بعد حاضری کا موقع مل رہا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جس طرح کہ مجھ سے پہلے حضرت پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ شہر علم کا شہر تھا. پاکستان ہی سے نہیں، عالم اسلام سے اہل علم یہاں آتے تھے، اور حضرت شیخ محدث بدیع الدین شاہ راشدی نور اللہ مرقدہ اور ان کے پڑوس میں حضرت شیخ محدث محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کی زیارت کے لیے، ان سے مستفید ہونے کے لیے اور ان کے کتب خانوں سے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضری دیتے تھے. اور اب بھی وہ کتابیں تو موجود ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں بھی ہے مینا بھی ہے گلزار ہے گل ہو تو کیا، جب تلک ساقی نہ ہو محفل کی زیبائی نہ ہو. سب کچھ ہے، کتابیں ہیں، ذخیرہ کتب ہے، اور ممکن ہے کہ پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ان میں، لیکن ساقی نہیں ہے. جن سے پیاس بجھتی تھی، جن سے اطمینان قلب نصیب ہوتا تھا، جن کے دیکھنے سے راحت ملتی تھی، آج وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور پورے سندھ میں بالخصوص اور پورے ملک میں حضرت شیخ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان تھا، وہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ انہی کی مساعی حسنہ کا نتیجہ ہے کہ تا حد نگاہ احباب جمع ہیں اور علماء کرام کی گفتگو سے مستفید ہو رہے. یہ لگایا ہوا یہاں پودا یہ بھی انہی کا ہے، انہوں نے اس اسٹیج کو زینت بخشی تھی. جب وہ تھے میں نہیں سمجھتا کہ سال میں کبھی داغا ہوا ہوتا. ہر سال کم سے کم 2 مرتبہ میں ان کے حاضری دیتا تھا. اس وقت آنے جانے میں گو دقت تھی، لیکن کبھی بھی آنے میں نہ تعمل تھا نہ ہی کوئی عذر تھا. اب تو بہت سے آزار نے مجبور کر دیا ہے، سفر سے بھی. آج بھی یہاں حاضر ہوا ہوں تو پہلے وہاں سلام کیا ہے، وہیں پہنچا ہوں، اور وہاں سے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ ان کی محبتیں اور ان کی نوازشیں وہ ان گنت ہیں، اور ان کے احسانات مجھ پر ان گنت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور جہاں جہاں ان کا یہ فیض جاری ہے علم و عمل کا، ہر جگہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام باغ و بہار بنا دے. اور یہ شہر جہاں آج آپ تشریف فرما ہیں، کیا عہد کرتے ہیں کہ سال بسال ان کی یاد گیری کے تناظر میں اور دین کی دعوت کے نتیجے میں حضرت شیخ متانا اللہ بطول حیات ہی قیادت میں ہم ہر سال یہاں جمع ہوں گے. کیا اس بات کا عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں دل سے، اور اس کو ہمیشہ رونق بخشیں گے. اور آپ کی یہ حاضری یہ آپ کے لیے ہی اجر و ثواب کا باعث نہیں، بلکہ ان مرحومین جنہوں نے یہ باغ سجایا ہے ان کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث. ان کا یہ صدقہ جاریہ ہے. جہاں جہاں پورے سندھ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، جہاں پورا صحرا تھا اب تو رونقیں ہیں. یہ وہ علاقہ اس وقت پہچانا ہی نہیں جاتا. جب 70 میں آتا تھا اس وقت تو یہاں یہ رونقیں تھی نہیں، نہ یہ بازار تھے. میں بتلا رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ کئی بار 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہاں سعید آباد سے حضرت شیخ محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر
پیدل ہی روانہ ہو جاتا، اور کبھی بھی یہ تصور نہیں تھا، تھکن نہیں تھی، دل میں ایک محبت اور ایک چاہت تھی کہ ہم ان کے ہاں حاضر ہو رہے ہیں اور ان سے مستفید ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ محبتیں ہماری قائم رکھے، اور ان کی آل و اولاد کو بھی ان کا صحیح جانشین بنائے، اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ابتدائی چند گزارشات کے بعد اب آئیے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں کچھ باتیں کریں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور جو سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں لوگوں یہ میری راہ ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ وہ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، ان کی دعوت بھی کیا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ یہ میری بھی دعوت ہے اور میرے پیروکاروں کی بھی دعوت ہے۔ جو میرے پیروکار ہیں، میرے تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کی کبریائی کو جانو، اللہ کی الوہیت کو سمجھو، اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے اپنا تعلق وابستہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو کیا سننا پڑا؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کہ یہ دعوت ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، نہ یہودیوں میں، نہ عیسائیوں میں، نہ ہی آتش پرستوں میں، کسی میں یہ دعوت نہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ ایک کی بجائے دو اور تین کی بھی عبادت کرنے والے ہیں، صرف ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ نئی بات ہے، نیا دین ہے، اور یہی بات آج ہمیں بھی سننی پڑتی ہے۔ کیوں بھائی ہمیں سننی پڑتی ہے یہی بات یا نہیں؟ ہماری مساجد پر پابندی، ٹھنڈا ہے، مسجدیں بننے پر پابندی، ہمارے مدارس پر پابندی، ہماری دعوت پر پابندی، ہماری مخالفت، اور وہ بھی ان لفظوں سے کہ یہ ہے کون؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے، انہیں جانتا کون ہے؟ نئی دعوت ہے ان کی۔ جو بزرگ پہلے تھے ان سے یکسر ان کا راستہ اور ان کا طریقہ مختلف۔ آج بھی وہی اعتراض ہے جو اعتراض حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ آپ نے بھی کیا فرمایا تھا؟ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو سن لو، ہمارا دین، میرا دین وہ ہے
کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور اللہ وہ ہے جو ہمیں موت و حیات سے دو چار کرتا ہے۔ زندگی وہ دیتا ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نہ انسان یہاں اپنی مرضی سے آتا ہے، اور جو آ جاتا ہے اس کا جی یہاں سے جانے کو کرتا نہیں۔ اس کے بچانے کے لیے بہت سی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک منٹ کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے۔ موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، کسی کے اختیار میں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں، ہمارے مخالفین جو مخالفت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، اگر ان کے اختیار میں ہوتے تو کسی اعلی حدیث کو پیدا ہی نہ ہونے دیتے۔ ہاں، یہ کیوں آیا دنیا میں؟ ان کا داخلہ بند کر دو، آنا بند کر دو۔ لیکن ان کے یہ اختیار میں نہیں ہے۔ ان کن کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ اور جو کہتے تھے کہ یہ تھوڑے ہیں، آٹے کے میں نمک کے برابر ہیں، آج آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ یہ جنب غفیر اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا ہے، یہ کسی بھی اجتماع سے کم نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو بھی اجتماع کرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جمع ہونے والے، یہ توحید کے علم بردار، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی کا ڈنکا بجانے والے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اور اللہ کے احسان سے اب ہماری دعوت اجنبی نہیں رہی، ہماری دعوت اجنبی نہیں رہی۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں میں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے ہمارے اکابر نے کریا کریا، بستی بستی ڈنکا بجایا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اور اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا، اور اس کا آج صلہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چھوڑیں، نعروں سے خاموشی اختیار کریں۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہارے دل میں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں اس مالک کی عبادت کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ آج یہی بات ہم کہتے ہیں۔ ہمیں اجنبی سمجھنے والوں، اگر تمہیں شک ہے ہمارے بارے میں تو ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جو مالک ہے عرش عظیم کا، جو مالک ہے آسمان و زمین کا، جو قادر مطلق ہے ہر چھوٹے اور ہر بڑے پر، جو مالک ہی نہیں ہے بادشاہ بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ اللہ مالک یوم الدین ہی نہیں، اللہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے۔ اپنی بادشاہت میں، اپنی مملکت میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کوئی بھی اس کے فیصلے کو رد کرنے کا مجاز نہیں ہے، قادر نہیں ہے، اور کوئی چیز بنانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ اذا اراد بشیء ان یکون له کن فیکون، جس چیز کا وہ فیصلہ فرما دیتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ مالک وہ ہے، وہ مالک وہ ہے جو واحد ہے، الواحد القہار ہے۔ یہ صرف میرے اس اللہ کی ہے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ کوئی ایک سب پر غالب ہے، فرعون بھی کیوں نہ ہو، وہ آج کے روس اور امریکہ کا صدر بھی کیوں نہ ہو، وہ تنہا کسی پر غلبہ اس کو حاصل ہے، اس کا جم غفیر ہے فوجوں کا، اسلحہ کی بے انتہا ہے، لیکن وہ ہمارا اللہ وہ تنہا سب پر غالب ہے، الواحد القہار،
وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی سب پر غالب ہے اور سب مغلوب ہے. جو وہ فیصلہ کرتا ہے سب اس کے فیصلے کی پابند. شرع منہ اس کے فیصلے سے. جو تقدیر کے فیصلے ہیں تشریع کے نہیں، جو تقدیر کے فیصلے ہیں شرع منہ اس سے انحراف نہیں. آپ مجھے بتلائیں جب بیماری آتی ہے علاج و معالجے کے باوجود کیا بچ جاتا ہے انسان؟ جب موت آتی ہے کیا انسان موت سے بچ جاتا ہے؟ جب پشیمانی آتی ہے کیا اس پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے کوششوں کے باوجود؟ جب تک اللہ ذوالجلال نہ چاہے، جب تک اللہ ذوالجلال کا فیصلہ نہ ہو، کوششوں کے باوجود کوئی انسان کامیاب زندگی پوری نہیں کر سکتا اور پا نہیں سکتا. یہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت اور اللہ کا کرم وہ شامل حال ہو. تو وہ واحد ہے اور وہ ہے اللہ اکبر لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. اللہ سب سے پوچھے گا لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ حتیٰ کہ سوال کرنے والوں نے تو انبیاء سے بھی سوال کیے لیکن کوئی نبی بھی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا. اللہ بلکہ سوال کرنا تو خدا رہا، وہاں اللہ کے ہاں کوئی بول نہیں سکے گا جب تک اللہ بولنے کی اجازت نہ دے. وہ اللہ وہ ہے کہ جب اجازت نہ دے کوئی بول سکتا نہیں. آج بھی یقین جانیے میں اور آپ بول رہے ہیں تو اس مالک کی دی ہوئی توفیق سے بول رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں تو اس مالک کی توفیق سے دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو آنے واحد میں ہماری بولتی ہوئی زبان بند کر دے، سننا بند کر دے، دیکھنا بند کر دے. اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا نہیں سورہ یاسین میں کہ اگر اللہ چاہے تمہیں تمہاری آنکھوں کو بند کر دے تو بتلاؤ تمہیں راستہ دکھانے والا کون ہے؟ وہ دکھا سکتا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ گوجرانوالہ کے، علماء کرام جانتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے، بہت دبنگ خطیب تھے. حتیٰ کہ وہ اوقاف کی مسجد کے خطیب تھے اور اوقاف کے خطباء کا جب مقابلہ ہوا تقریر میں تو پورے ملک میں ان کی تقریر فرسٹ آئی تھی. اتنے قادر الکلام خطیب تھے. لیکن علماء جانتے ہیں ان کے حالات سے آگاہ، جو ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، آگاہ ہے کہ آخری 2 سالوں میں یہی بولتا ہوا خطیب زبان سے محروم ہو گیا. بولنا تو خدا، الفاظ صرف زبان سے تا 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 جو بات ہوتی تھی لکھ کے بتلاتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. زبان تو وہی ہے، زبان تو وہی ہے. اب کیوں نہیں بول رہی؟ جس نے زبان دی ہے اس نے بولنا بند کر دیا ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں تو اس کے بلانے سے بولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں. ہم ہلتے جلتے ہیں تو اس کی قدرت دی ہوئی طاقت کی بنا پر ہم ہلتے جلتے ہیں. اگر اللہ ذوالجلال چاہے تو ایک لمحے میں انسان کو گرا دے اور انسان مفلوج ہو کے رہ جائے. ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل پھر رہے ہیں. وہ ہے ہمارا اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہ صرف اللہ ذوالجلال کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک جس کی دعوت ہم کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وداعیا الی اللہ بإذنہ۔ نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے کہ آپ اللہ کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کی دعوت دینے والے۔ قرآن مجید میں ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو۔ فآمنا، ہم نے اللہ کو مان لیا۔ آج ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے صرف اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اسٹیج ہمارے مشائخ اور بزرگ اور اکابر، بلکہ آپ خود گواہ ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کسی کو کسی غیر کی طرف نہیں، صرف کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہی ہمارا قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو مانتے ہی نہیں، کسی بزرگ کو ہی نہیں مانتے۔ بھائی، بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں، ہم اللہ کے اولیاء کرام کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کی ولایت کا، ان کی بزرگی کا، ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن انہیں معبود نہیں مانتے۔ فرق صرف یہ ہے، انہیں معبود نہیں مانتے، انہیں حاجت روا نہیں مانتے، انہیں مشکل کشا نہیں مانتے۔ اور مجھے آپ بتلائیں کہ آخر کون سی مشکل ہے کہ جو اللہ سے حل نہیں ہوتی اور ہم اللہ کے بندوں کو مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں؟ کون سی مشکل، کون سا عمل ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ ذو الجلال کی قدرت سے خارج ہے اور ہم اس کا سوال اللہ کے بندوں سے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ذو الجلال جو جانوروں کو، حیوانوں کو اور خنزیروں کو اور کتوں کو اولاد دیتا ہے، وہ اپنے اشرف المخلوق انسان کو اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے؟ سوچے ذرا ایمان سے۔ ایک ایک کتے کے 12 بچے اللہ دے دیتا ہے، وہ کس دربار پر جاتی ہے؟ کس کو پکارتی ہے؟ خنزیر کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر حیوانوں کو کسی دربار پر جانے کی بغیر اولاد دینے پہ اللہ قادر ہے، تو اللہ ہمیں اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے؟ ہم نے کیوں رخ بدل لیا ہے اللہ ذو الجلال سے، اور کیوں یہ تصور کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے بندے یہ دینے پہ قادر ہے اولاد؟ یہ اولاد آپ مجھے بتلائیں، عقیدہ یہ ہے سمجھ لو کہ پوری کائنات ولی بن جائے، اللہ کے ولی ہو جائے، کوئی بھی کافر نہ رہے، کوئی بھی مشرک نہ رہے، سب اطاعت گزار اور اللہ کا ولی بن جائے، لیکن ساری کائنات کے یہ ولی ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے ولی بن جائیں، وہ نبی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میں تفصیلیوں کی بات نہیں کرتا، میں رافضیوں کی بات نہیں کرتا، میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں۔ سب ولی بن جائے، ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو مجھے بتلائیں 80 سال کے ابراہیم ہو جاتے ہیں علیہ السلام، وہ کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عنایت سے وہ مایوس ہے نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ ذو الجلال سے مانگتے ہیں۔ نبیوں نے کس سے مانگا ہے؟ ہمارے لیے رہنما انبیاء ہیں، کس نے مانگا ہے؟ اللہ انبیاء نے کس سے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے۔ نبی علیہ السلام نے کیا تاریخ کا کوئی طالب علم، سیرت طیبہ کا کوئی عالم، حدیث کا کوئی شناور
یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کی اور ان کے وسیلے سے کامیابیوں کے لیے اللہ ذوالجلال کو پکارا؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے؟ حاشا اللہ نے. جب اللہ نے یہ کہا ہے استجیبوا، مجھے پکارو، ادعونی استجیب لکم، ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو. نہ کسی کو وسیلہ بنایا. حالانکہ وسیلہ اگر ہو سکتا ہے تو کون؟ جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے، لیکن جد اعلیٰ کو وسیلہ نہیں بنایا، کسی نبی کو نہیں بنایا. اور ہمارے لیے پیروی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں ہمارے لیے کون ہے؟ مقتدا کون ہے؟ کن کا طریقہ ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے آپ بتلائیں کہ جب نبی کا طریقہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کا یہ طریقہ ہے، تو میرا پورا اسٹیج، میرا مسلک پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اپنے بزرگوں کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم صرف وہی طریقہ جو انبیاء کا تھا، جو قرآن نے انہیں تعلیم دی ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی طریقہ نہیں، ہمارا کوئی مشن نہیں. ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں. جو کچھ انبیاء کو سننا پڑا آج وہی ہمیں بھی سننا پڑتا ہے. جو انہوں نے جواب دیا آج وہی ہم جواب دیتے ہیں. اس سے مختلف ہمارا جواب نہیں ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک اللہ کی دعوت پہ اکتفا نہیں کی، بلکہ بعض وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو الہ بنا دیا، بعض وہ ہیں جنہوں نے خود حضرت محمد رسول اللہ کو محمد نہیں رہنے دیا بلکہ احد بنا دیا، احمد کو احد بنا دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ محمد اور احمد ہیں، لیکن لوگوں نے کہا فرق صرف میم کا ہے، یہ احد ہے اور محمد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض وہ بھی ہیں کہ جو بہت نیچے طبقے کے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنا معبود بنایا، معبود بنایا. حیات القلوب میں ہے، معراج میں نبی علیہ السلام گئے، واپسی پر حضرت پوچھا گیا کہ جناب آپ نے وہاں کس سے بات کی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو بات کی تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے علی ہی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، معاذ اللہ. آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں آجا مثل ترادی دام. وہاں علی میں نے تو تیرے جیسا ہی دیکھا ہے، وہاں میں نے تیرے جیسا ہی دیکھا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حالانکہ اللہ ذوالجلال کو معراج کی رات بھی اللہ ذوالجلال کو نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں، لیکن عقیدہ یہ بھی ہے دیکھا ہے، اور دیکھا بھی علی کی صورت میں. علی اور اللہ میں کوئی فرق نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہود و نصارہ نے اللہ کے انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود کے ایک قبیلے نے، ایک فرقے نے اللہ کا بیٹا مانا. اور عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت پر قائم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. سورۃ مائدہ پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. بے شک وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی الہ ہے، جو کہتے ہیں کہ تین عیسیٰ، مریم صدیقہ اور روح القدس، یہ تین
اقلوم یہ الہ ہے، معبود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ کفریہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے۔ لیکن وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلے لوگوں کی نقل تم بھی اتارو گے، جو کچھ انہوں نے کہا تم بھی وہی عقیدہ اختیار کرو۔ آج وہی عقیدہ، افسوس ہے کہ یہ امت افلانے پر ادھار کھائی بیٹھی ہے۔ کسی اور کے بارے میں کیا، میں اگلے روز ذکر کر رہا تھا، ہمارے فیصل آباد میں ایک آدمی ہے، کیا بتلاؤں وہ کون ہے یا کیسا ہے، لیکن اس وقت وہ بہت بڑا پیر ہے اور اس کی بہت بڑی گدی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے قبر پر مزار پر لکھا ہوا ہے، اس کے مزار پر لکھا ہے کیا، اللہ اکبر، بنا زمین پہ عرش بری کی ڈالی ہے، لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، دلوں کا نور ہے دونوں جہاں کا والی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمانداری سے بتلاؤ کہ کیا ہمارے یہ افکار یہود و نصارہ سے کم ہے؟ انہوں نے اگر ابن الہ کہا، ابن اللہ کہا، انہوں نے تو عین خود ذات خدا کہہ دیا، دونوں میں فرق ہی نہیں، عین ذات خدا۔ وہ یہ کہتا ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو کہہ دو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اگر محمد گڑی شاہو والا پیر ہے، اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانو؟ الہ مانو، معبود مانو، پھر تو تم مسلمان ہو، ورنہ دغا باز ہے، دھوکہ ہے، منافقت ہے۔ بتلائیے کیا یہ وہی گمراہی نہیں ہے جس گمراہی میں پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں؟ لیکن ہمیں اسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن بزرگوں کی کو بڑھانے میں، ان کا قد کاٹ بڑا بنانے میں ہم یہ صحیح سبھی کچھ کہہ جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہم کس کے متبع ہیں؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر سے کیا فرمایا ہے اور آپ نے کیا اعلان کیا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا ہے، میرا تابعدار ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام اور یہ دعوت صرف آل حدیث اسٹیج کی ہے، کسی اور کی نہیں، نہ رافضیوں کی ہے نہ دوسرے حضرات کی ہے۔ وہ ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتے، جیسے الوہیت کا مسئلہ ہے، مینوان یہی مسئلہ رسالت کا ہے۔ ہم علماء کرام کس کے وارث ہیں؟ علماء کو نبی علیہ السلام نے کن کا وارث قرار دیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جو جس کا وارث ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے، وہ کسی اور کی بات نہیں کرتا، نہ کسی اور کی بات کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا وارث ہوں۔ نبی کا وارث، اس کا حق یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کرے، جو نبی نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ حق نہیں کہ کسی اور کی بات کرے اور اس کی عظمتوں کو ترانے گائے، اس کا یہ حق نہیں ہے۔ اس کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ نبی کی پیروی میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی کبریائی، اور نبی کی پیروی میں نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری اور نبی علیہ السلام کی اطاعت گزاری، اس کا علمبردار بنے، کسی اور کی اطاعت کا نہیں، کسی اور کی فرمانبرداری کا نہیں۔ مگر
وائے افسوس کہ نہ ہم اللہ کے لیے مخلص ہوئے، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص بنے۔ المیہ یہ ہے، جیسے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا، بالکل اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امتیوں کو کھڑا کر دیا۔ اب اطاعت کس کی ہے؟ فرمانبرداری کس کی ہے؟ نبی کے